السلام علیکم، میں ہوں سجاد انور، نیازا اور میڈیا نیٹ ورک کے ساتھ آج ہم گفتگو کریں گے اپنے اس ویلاگ میں پاکستان کے نامور ایک دفاعی تجزیہ نگار ہیں. ان کی بڑی گہری نظر ہے ریجنل اسٹریٹجک ایشوز کے اوپر بھی اور انٹرنیشنل افیئرز پر بھی. وہ کافی عبور رکھتے ہیں. سید محمد علی صاحب اسلام آباد سے ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہم اس سے پہلے کہ میں سید محمد علی صاحب کی طرف آپ کو لے کر جاؤں، آج جو بھارت میں ایک بہت بڑا ان کا میڈیا جو ہے اس میں اگین ایک زلزلہ آیا ہوا ہے، اور وہ سری نگر کے نواح میں کچھ صبح سے ایک نام نہاد انہوں نے آپریشن مہادیو کے نام سے شروع کر رکھا ہے. کیونکہ بھارت میں پہلگام واقعے کے بعد اور یہ جو اس کے اس شارٹ ٹرم ایک جنگ میں پاکستان نے اس کے جو دانت تک کھٹے کر دیے تھے، اس کے بعد جو انہوں نے نتائج لینے تھے اس جنگ کے نتیجے میں، اور پہلگام کے بعد جو انہوں نے پاکستان میں مختلف جگہ پہ معصوم لوگوں کو مارنے کے لیے وہاں سے میزائل فائر کیے تھے، اس کا جو بینیفیشری وہ ہونا چاہ رہے تھے بہار کے الیکشن میں، لیکن وہ سارا کاؤنٹر پروڈکٹیو ہو گیا ان کے لیے. اور اب وہاں کی اپوزیشن بار بار کہہ رہی تھی کہ آپ نے یہ اتنی بڑی جنگ بھی لڑ لی، اپنے جہاز بھی گنوا دیے، اپنی عزت بھی ڈبو دی، تو آپ کو کیا ملا؟ اور آپ تو پہلگام کے وہ دہشت گرد بھی نہیں پکڑ سکے سو کال جن کے بارے میں آپ کہہ رہے تھے. تو آج انہی لوگوں کو پکڑنے کا ایک ڈرامہ سری نگر کی سراؤنڈنگ میں کیا گیا، اور اس کا نام آپریشن مہادیو رکھا گیا. 3 لوگ ابھی تک جو انڈین میڈیا ہے اس کی اطلاعات کے مطابق 3 لوگوں کو مارا گیا ہے، اور فائرنگ کے تبادلے ہوئے ہیں. کوئی خود کچھ جیکٹ انہوں نے ان کے بقول کوئی ملی ہے. اس ساری صورتحال پہ ہم سید محمد علی صاحب کے ساتھ بات کرتے ہیں کہ یہ جو آپریشن مہادیو کے نام سے انہوں نے ایک چن کے نام رکھا ہے، ایک نفسیاتی مذہبی ایک بالادستی کا ایک خواب جو ہے بھارت کا ہندوتوا کا، کیا وہ آپ کو جھلکتا نظر نہیں آتا سر اس آپریشن میں محمد علی صاحب؟ جی بالکل، بہت شکریہ آپ نے مدعو کیا ایک اہم موضوع پہ بات کرنے کے لیے. دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ جو بھارت کی موجودہ سیاسی قیادت ہے، اس کا جو مزاج، سوچ اور نظریہ ہے، وہ تین اس کے بڑے اہم پہلو ہیں. سب سے بڑا جو ان کے نفسیات میں احساس پایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ تقریباً محمود غزنوی سے لے کے بہادر شاہ ظفر تک 850 سال بر صغیر جو ہے مسلمانوں کے زیر سایہ چلتا رہا ہے. تو ان کی بہت زیادہ نفرت ہے، اور وہ ایک ہسٹورک کریکشن چاہتے ہیں کہ اس کو ہم ریڈو کریں. پھر 100 سال تقریباً جو انگریز کا بھی رول رہا بر صغیر پہ، اس کے حوالے سے بھی ایک ڈسٹرسٹ ان کے موجودہ تصویراتی تعلقات کے باوجود جو بھارت کی اسٹریٹجک ایلیٹ ہے اس کے ذہن اور دل میں پنہا ہے، جس کا بتدریج احساس امریکہ برطانیہ کو ہو رہا ہے کہ جناب یہ ہم تو ان کو کھڑا کر رہے تھے چین کے خلاف، لیکن یہ کہیں پہ بھی ہمارے لیے مؤثر ثابت نہیں ہو رہے. چین کے ساتھ بھی ان کا بڑا ٹریڈ ہے، اور پھر یہ اپنے انٹیلیجنس آفیسرز کو ہمارے ملکوں میں بھیج کے اپنے سیاسی مخالفین کو بھی ہلاک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ہماری لیکن توقعات پہ پورا بھی نہیں لیکن اتر محمد رہے. علی صاحب، یہ تو ایک ان کا ہندوتوا کا اور ایک ریئیکشنری رویہ ہے، لیکن اسپیسیفکلی یہ جو سری نگر میں آج واقعات جس طرح سے رونما ہو رہے ہیں ان کو مہادیو کے نام سے منسوب کرنا، اور وہاں سری نگر میں کیا یہ جو نام نہاد آپریشن ہو رہا ہے، اس پر آپ کا کیا نقطہ نظر ہے؟ دیکھیے، اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ جو موجودہ سیاسی اور تصویراتی بھارتی قیادت ہے، وہ آئیڈینٹی پالیٹکس کو سب سے زیادہ اہمیت دیتی ہے، اپنی داخلی سیاست میں بھی، اپنے تصویراتی لاہے عمل میں بھی، عالمی سیاست اور سفارت میں بھی، کھیل کے میدانوں میں بھی. تو اور فنون لطیفہ بھی اس سے آپ یوں سمجھیں کہ محفوظ نہیں ہے. تو وہ زندگی کے ہر شعبے کو اپنے ہندوتوا کے نظریے کے زیر تحت دیکھتے ہیں. پاکستان کے ساتھ میچ کھیلنا ہے کہ نہیں کھیلنا، ہاکی کا، کرکٹ کا، وہ بھی ہندوتوا کے ذریعے دیکھا جاتا ہے. اپنے ملک کے جو یعنی کہ انہوں مائنورٹیز نے ہیں ان سے کیسے ڈیل کرنا ہے. دہشت اور گردی کی جنگ کو بھی. آپ نے جو بات کی اس کا میں
جی میں کہنا ہی چاہ رہا تھا کہ اس کی طرف آتے ہوئے پہلے میں آپ کو یاد دلانا چاہوں گا، ان کے جو تمام ایٹمی میزائل ہیں، آپ جی دیکھیں ہاں، ان کے نام بھی ان لوگوں کے نام پہ ہیں جو کہ ہندو ہیروز، جو ہندو ہیروز سمجھے جاتے ہیں تاریخ میں، اور جنہوں نے کوئی چین یا انگریز کے خلاف نہیں بلکہ مسلمانوں کے خلاف جنگیں لڑی ہیں۔ تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ان کی گھٹی میں، ان کی سائیکی میں مسلم دشمنی کور ویلیو ہے۔ اب ہم آتے ہیں کوئکلی امرتسر کی موجودہ صورتحال کی طرف۔ بالکل آپ نے دیکھا کہ آپریشن سندور کی ناکامی کے بعد اور آپریشن بنیاد المرصوص کی کامیابی کے بعد آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے اب ان کو یہ احساس ہوا ہے کہ وہ اپنی فوجی جو انویسٹمنٹ اربوں ڈالر کی ہے، اور میں کانٹیکس میں بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں جو دفاعی بجٹ ہے بھارت کا وہ اسرائیل سے تقریباً 3 گنا زیادہ ہے۔ تو اتنی بڑی فوج، دنیا کی چوتھی بڑی فوج ہے، اس کی جو جگ ہسائی ہوئی ہے اور اس نے جو منہ کی کھائی ہے، اس کا اب انہوں نے کوئی مداوع تو کرنا ہے۔ تو یہ ایک افورڈیبل آپریشن لگتا ہے، جس کا ان کو پتا ہے کہ براہ راست ہم پاکستان سے یعنی کہ پنجہ آزمائی بھی نہیں کریں گے، اور کائنیٹک اور جو کنونشنل کانفلکٹ اور اسکلیشن کا خطرہ بھی نہیں ہے، اور ہم اپنے آکوپائیڈ ٹیریٹری کے اندر ایک ایسا آپریشن کر کے چرواہوں کے خلاف یا پاکستان سے آنے والے جو قیدی ہیں ان کو فیک انکاؤنٹرز میں ہلاک کر کے ایک ایسا بیانیہ گھڑ لیں گے جس کا فوری طور پہ آنے والے الیکشنز میں فائدہ اٹھایا جا سکے، کیونکہ مسلم دشمنی اور کشمیر دشمنی کے اوپر ووٹ لینا یوں لگتا ہے کہ سب سے اہم ان کی سیاسی حکمت عملی کا حصہ ہے۔ اچھا، آپ نے ایک جملہ کہا ہے کہ پاکستان کی جیلوں سے آنے والے، رہا ہو کر آنے والے لوگوں کا انکاؤنٹر، یہ کیا مسئلہ ہے؟ یہ ذرا سمجھائیں تھوڑا سا۔ دیکھیں یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ اس وجہ سے ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں یہ تشویش کافی عرصے سے پائی جاتی ہے کہ بہت عرصے سے جو ایک فیک نیریٹو بھارت نے پاکستان پہ الزام دھرنے کے لیے، دہشت گردی میں پاکستان کو ملوث کرنے کے لیے مرتب کرنے کی کوشش کی، وہ عالمی فورمز پہ وہ اس کا ثبوت پیش کرنے میں یکسر طور پہ ناکام رہے ہیں۔ اور اس لیے آپ دیکھیں کہ آپ کو یاد ہوگا کہ فیٹف میں بھی پاکستان کی جو امپروومنٹ تھی لسٹنگ کے حوالے سے، اس کا ایڑی چوٹی کا زور لگایا گیا بھارت نے سفارتی سطح پہ بھی، کہ پاکستان کو بدنام بھی کیا جائے اور کوشش کی جائے کہ پاکستان پہ اقتصادی دباؤ اور پابندیاں لگائی جائیں۔ لیکن چونکہ ایک انڈیپینڈنٹ فورم کے ذریعے سے انویسٹیگیشن ہوئی اور کوئی ثبوت بھارت پیش کرنے میں ناکام رہا، اس لیے الحمدللہ پاکستان فیٹف کی گرے لسٹ سے نکل گیا۔ اب موجودہ انہوں نے یہی اب حربہ اسی وجہ سے گڑھا ہے کہ جو پاکستانی کسی بھی مائنر کرائم کے حوالے سے یا غلطی سے سرحد عبور کرنے کے حوالے سے یا اوور سٹے آف ویزا کے حوالے سے جو مائنر کرائمز میں ملوث ہیں اور جیلیں کاٹ رہے ہیں، جن کی تعداد 700 سے کچھ زیادہ بتائی جاتی ہے، ان کو بتدریج مختلف مواقع پہ نکال کے فیک انکاؤنٹرز میں شہید کر کے ان پہ الزام ڈالا جائے کہ جناب یہ دہشت گردی میں ملوث ہیں اور کشمیر میں کارروائی کر رہے ہیں، تاکہ اس کا بروقت اور فوری طور پہ جو سیاسی فائدہ ہے وہ اٹھایا جا سکے۔ اور لیکن لیکن محمد علی صاحب، یہ کافی ایک سنگین آپ الزام لگا رہے ہیں انڈیا پہ۔ کیا ہم کوئی ڈاکومنٹری بھی ثابت کر سکتے ہیں، ڈاکومنٹس کے ذریعے، کہ یہ بندہ تو کچھ عرصہ پہلے جیل میں تھا جس کو اٹھا کے آپ انکاؤنٹر میں مار رہے ہیں، اس کا کوئی ریکارڈ حکومت پاکستان کے پاس بھی کہیں موجود ہے، یا بالکل ہم بلینک ہیں اس معاملے میں؟ اچھا، میں سمجھتا ہوں کہ جو میری دفتر خارجہ اور پاک فوج کے اہم اہلکاروں سے بات چیت ہوئی آج، اس میں سمجھتا ہوں کہ کافی تفصیلات اور ثبوت پاکستان کے پاس موجود ہیں کہ اس وقت کون سے پاکستانی ہیں جو کہ بھارت میں جیلیں کاٹ رہے ہیں، اور ان کے نام، ان کا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ ہم جانتے ہیں۔ لیکن البتہ یہ دیکھنا ضروری ہے کہ ان میں سے کن افراد کو بدقسمتی سے بھارت چنتا ہے
پاکستان کے حوالے سے دہشت گردی کے لیے مورد الزام ٹھہرانے کے لیے، تو یقینی طور پہ ان کے حوالے سے حقائق کو بر وقت بھرپور انداز میں میڈیا کے سامنے لانا ہمارے دفتر خارجہ اور ترجمان پاک افواج کی میں سمجھتا ہوں ذمہ داری ہے، تاکہ وہ بر وقت انداز میں جو حقیقت ہے وہ دنیا کے سامنے لا سکیں، اور جو ان کی ڈیٹیلز ہیں، ان کا اوریجن ہے، بیک گراؤنڈ ہے، الزامات ہیں، وہ تمام تاریخی ثبوتوں کے ساتھ دنیا کو واضح کر سکیں کہ ان کا دہشت گردی سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ یہ معمولی جرائم میں جیلیں کاٹ رہے ہیں، یا ان کے اوپر الزامات بھی ہیں، اور ایسا بھی ممکن ہے کہ ان کے اوپر جرم ثابت بھی نہ ہوا ہو اور وہ اپنی پیشیوں کا انتظار کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کو اس موقع سے بھارتی افواج فائدہ اٹھاتے ہوئے دہشت گردی کے لیے مورد الزام ٹھہرا رہی ہے۔ سید محمد علی صاحب، یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ جیلوں سے نکال کے لوگوں کو فیک انکاؤنٹرز کر رہے ہیں، تو کیا ہم انٹرنیشنل کمیونٹی کو یہ بتا سکتے ہیں، کوئی ہمارے پاس اس کی کوئی ڈاکومنٹری پروف بھی ہیں کہ یہ شخص پہلے جیل میں تھا اور اب اس کو کشمیر میں لے جا کے انہوں نے انکاؤنٹر کر دیا اور کہہ دیا جی کہ یہ تو دہشت گرد ہیں؟ جی بالکل، دیکھیے اس میں سمجھتا ہوں کہ دو طرح کے لوگ ہیں جن کو بھارتی حکومت جو ہے وہ استعمال کر رہی ہے پاکستان پر الزام دھرنے کے لیے دہشت گردی کے حوالے سے۔ ایک تو وہ معصوم چرواہے ہیں جو مقبوضہ کشمیر میں محنت مزدوری کر کے اپنے اور اپنے خاندان کا پیٹ پالتے ہیں، ان کو یہ لوگ ابیوز کر کے اور ان پہ شدید تشدد کر کے مجبور کرتے ہیں کہ وہ ایسے بیانات دیں کہ جناب پاکستان جو ہے ان کو مجبور کر رہا ہے یا ان کو انسینٹیوز دے رہا ہے دہشت گردی کروانے کے لیے۔ اور دوسرے وہ لوگ ہیں جو کہ کئی سالوں سے پاکستانی ہیں اور کسی الزام میں بھارتی جیلوں میں قید ہیں، اور ان کی تعداد ایک محتاط اندازے کے مطابق 700 سے کچھ تھوڑی سی زیادہ بتائی جاتی ہے۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جن میں سے بہت سے جن کے اوپر ابھی شاید جرم ثابت بھی نہیں ہوا ہے، اور وہ ایک ٹرانسپیرنٹ اور ٹائملی جوڈیشل پروسیس کا بھی ویٹ کر رہے ہیں۔ تو یہ ان کے لیے ایک طرح سے بدقسمتی سے ایک تر نوالا ہے کہ ان کو استعمال کیا جائے پاکستان کے اوپر الزام تراشی کے لیے، لیکن یقینی طور پہ پاکستان کی ریاست کے پاس ان کے ثبوت اور جو ڈیٹیلز موجود ہیں، اور میں سمجھتا ہوں ہمارے دفتر خارجہ کو بر وقت انداز میں ان لوگوں کو اور ان کی فیملیز کے تعاون سے ان کے حوالے سے جو حقائق ہیں وہ عالمی میڈیا اور سفارتی سطح پہ اور فورمز پہ لانا ضروری ہے، تاکہ حقیقت دنیا کے سامنے لائی جا سکے، اور یہ جو بھارتی کوشش ہے کہ پاکستان کو ایک دفعہ پھر مورد الزام ٹھہرا کے جو مودی سرکار ہے وہ سیاسی مفادات حاصل کر سکے، جو عالمی ان کی جگ ہسائی ہو رہی ہے اس میں کمی لا سکے، اس کو اچھا ناکام اچھا، بنایا جائے۔ سید محمد علی صاحب یہ بتائیں کہ بہار کا الیکشن ہے، انہوں نے پہلگام کو بھی فالس فلیگ طریقے سے کیا، اور پھر یہ جو جنگ بھی انہوں نے ایک سو کالڈ اپنی طرف سے مسلط کرنے کی کوشش کی، اس میں نقصان اٹھانے کے بعد وہ ایک اپنے ملک میں ایک وہی مذہبی بالادستی کا ایک چورن تو بیچ رہے ہیں، لیکن پھر بھی بہار کے الیکشن سے جو خبریں آ رہی ہیں، جو وائبز آ رہی ہیں، وہاں پہ ایک نیا چہرہ مرج ہو گیا ہے، پریشانت کشور، جو کہ ساری پولیٹیکل پارٹیوں کو وہاں پہ چیلنج کر رہا ہے، اور بھاجپا جو ہے وہاں پہ کافی مشکلات سے دوچار ہے یہ سارا کچھ کرنے کے باوجود۔ تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو پولیٹیکلی بینیفٹ ہونے کے لیے مودی کے سٹنٹ ہیں یہ کامیاب ہو سکیں گے، یا سیاسی طور پہ بھی ان کو کوئی ناکامی آپ دیکھ رہے ہیں، کیونکہ آپ کا انٹرنیشنل افیئرز پہ بھی ایک نظر ہے؟ جی بالکل، میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو غلطیاں مودی سرکار نے کی ہیں پاکستان پہ حملہ کرنے کی یا بغیر ثبوت کے پاکستان پہ الزام لگانے کی، نہ صرف عالمی سطح پہ بلکہ داخلی سطح پہ بھی اس کو حمایت یا ہمدردی حاصل نہیں ہو رہی ہے، اور جو مودی سرکار کے سیاسی مخالفین ہیں، اپوزیشن پارٹیز ہیں، اور پھر جو ان کے بڑے جہاں دیدہ اور منجھے ہوئے
سابق سفارتکار اور نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزرز بھی ہیں، جس میں شیو شنکر مینن شامل ہیں، اور کئی چوٹی کے ان کے سفارتکار شامل ہیں، اسٹریٹجک اینالسٹ شامل ہیں، وہ سب بہت تشویش اور شک کی نگاہ سے ان الزامات کو دیکھتے ہیں، کیونکہ نہ تو یہ NIA کا انویسٹیگیشن کا پروسیس ابھی تک منطقی انجام تک پہنچا ہے، نہ اس کے ثبوت سامنے لائے گئے ہیں۔ اس سے پہلے بھارتی فوجیوں کی جانیں خطرے میں ڈالنا اور پاکستان کے خلاف اتنی بڑی لیول پہ جارحیت کی کوشش کرنا، میں سمجھتا ہوں خود بھارتی مفادات کی بہت زیادہ ان کو خطرے میں ڈالا گیا ہے۔ اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ، جس طرح ابھی چدمبرم صاحب نے بھی کہا، جو کہ سابق ہوم منسٹر ہیں، کہ اور آپ جانتے ہیں کہ ان کے ہوم منسٹر کے تحت کے نیچے تمام جو سویلین لا انفورسمنٹ ایجنسیز اور سویلین انٹیلیجنس ایجنسیز اور قانون نافذ کرنے والے ادارے آتے ہیں، اور وہ ایک سنجیدہ شخصیت ہیں، اور ان کی جانب سے بھی شکوک کا اظہار کرنا اس بات کا ثبوت ہے کہ مودی سرکار اپنے اسٹیبلشمنٹ کو، اپنی ملٹری لیڈرشپ کو، اپنی انٹیلیجنس کمیونٹی کو، اپنے ڈپلومیٹک کمیونٹی کو، اپنے سیاسی مخالفین کو، پارلیمنٹ کو قائل کرنے میں کامیاب نہیں ہوئی ہے، جس کی وجہ سے ان کے لیے مسائل بڑھ رہے ہیں، اور عین ممکن ہے کہ اس کا جو اپوزیشن لیڈرز ہیں وہ بھرپور فائدہ بھی اٹھائیں، اور لیکن میں سمجھتا ہوں لیکن جی۔ لیکن یہ تو وزیر داخلہ تھے چدمبرم، خود وزیر خارجہ جو تھے یشونت سنگھ، انہوں نے کہا یشونت کہ سنہا، جی ہاں، یشونت سنہا، انہوں نے کہا جی کہ یہ جو خاص طور پہ اس سے پہلے بھی جو واقعات ہوئے تھے، پہلگام کے پہلے بھی جو واقعات ہوئے ہیں، وہ سارے الیکشنز کے پیش نظر ہوئے۔ جب بھی کوئی الیکشن آنے والا ہوتا تھا تو یہ جو مودی الیکشن ایڈونچر کر رہے ہیں ہر موقع پہ، اور آج یہ جو آج کا جس کو سو کالڈ آپریشن مہادیو کہہ رہے ہیں، اس سارے کو اس کا کوئی ڈپلومیٹیکلی پاکستان کو آنسر دینے کے لیے آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ نئی کوششیں کرنی پڑیں گی؟ کیونکہ یہ جو آپریشن سندور ان کا فیل ہوا ہے، وہ اب ایک اگلے مرحلے پہ آ رہے ہیں۔ وہ یہ جو انہوں نے سو کالڈ ایک اینٹی ٹیررزم آج کا ایک ایونٹ کیا ہے، اور سارا دن وہ کہہ رہے ہیں جی کہ سری نگر کے ارد گرد فائرنگ ہوتی رہی ہے، اس کو وہ بہرحال انٹرنیشنل کمیونٹی کے سامنے کلمینیٹ کرنے کی کوشش تو کریں گے۔ پاکستان کو اب کیا کرنا پڑے گا؟ دیکھیے، میں سمجھتا ہوں سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آپ نے جو چند حالیہ واقعات کا حوالہ دیا، کم سے کم 4 موقعوں کا میں آپ کے سامنے ثبوت رکھ سکتا ہوں مختصراً۔ 1998 کے جو الیکشنز تھے، اس میں بھی بی جے پی نے کہا تھا کہ ہم آئیں گے تو ایٹمی دھماکے کریں گے، اور آ کے انہوں نے ایٹمی دھماکے کیے۔ پھر نیکسٹ الیکشنز میں انہوں نے کہا کہ ہم اپنی نیوکلیئر ڈاکٹرائن کو چینج کریں گے، ریویو کریں گے، وہ بھی انہوں نے کی۔ پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ پلوامہ کا واقعہ ہوا، اور پھر آپ نے دیکھا حال ہی میں پہلگام کا واقعہ ہوا، اور ہر دفعہ ایک تسلسل، ایک آپ کو ایک بہت کلیئرلی اور فوری طور پر ملتا نظر آتا ہے کہ وہ فوجی صلاحیت کو اور جارحیت کو استعمال کرنا چاہتے ہیں پاکستان کے خلاف داخلی سیاسی سماجی مسائل سے توجہ ہٹانے اور اینٹی مسلم، اینٹی پاکستان، اینٹی کشمیر ووٹ لینے کے لیے۔ یہ یوں لگتا ہے کہ ان کی سیاسی حکمت عملی کا سب سے ایک تسلسل سے سامنے آنے والا محور اور مرکز ہے۔ اور ابھی جو حالات ہیں، اس میں پاکستان کیا کرنا چاہیے؟ ایک تو یہ پورا ٹریک ہمیں سامنے لانے کی ضرورت ہے، ایکسپوز کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ ہر دفعہ الیکشن سے پہلے پچھلے تقریباً 27 سال میں بی جے پی یہی کرتی رہی ہے، اسی قسم کی کوئی کوشش ہے۔ دوسری بات یہ کہ وہ کوئی ثبوت دنیا کے سامنے لانے میں ناکام رہے ہیں، لیکن یہ پاکستان کے جو ڈی جی ایس پی آر ہیں، وہ پچھلے چند ماہ سے بارہا یہ کہہ چکے ہیں کہ پاکستانی جو بھارتی جیلوں میں قید ہیں، یہ رسک موجود ہے کہ ان کو استعمال کیا جائے ہلاک کر کے ایک فیک تو انکاؤنٹر کا نیریٹو بنانے کے لیے، تاکہ پاکستان پہ دہشت گردی کا الزام دھرا جائے۔ تو فوری ضرورت ہے کہ ان لوگوں کو ہم جو لوگ پاکستان سے بھارت گئے ہیں، کسی وجہ سے ان کا ویزا ختم ہو گیا اور رک گئے، ان یا کی کسی وجہ لسٹیں سے جاری پھنس کر گئے دینی یا چاہیے واپس نہیں آ پاکستان سکے، ان کو کو۔ آئیڈینٹیفائی کر کے ان کی پوری فیملی کی تمام تر ڈیٹیلز اور ڈاکومنٹری ایویڈنس کے سامنے، دنیا کے سامنے رکھا جائے کہ کس طرح یہ یس، معصوم کشمیریوں کو اور معصوم پاکستانیوں کو استعمال کر رہے ہیں اپنی مضمون کوشش میں کہ اپنی سیاسی ساکھ بھی بچائی جائے، اور اس کے نتیجے میں
پاکستان کے خلاف مزید الزامات جو ہیں وہ دہشت گردی کے حوالے سے لگائے جائیں۔ یہ جو نقطہ اٹھایا نا محمد علی صاحب آپ نے، کہ ان سب کی لسٹیں بنا کے تصویروں کے ساتھ ہمیں ایک باقاعدہ بکلیٹ بنا کے پوری دنیا میں تقسیم کرنے کی ضرورت ہے، اور ڈی جی آئی ایس پی آر بھی اس پہ بات کرتے ہیں، فورن آفس بھی کرتا ہے، لیکن آج جتنا ہنگامہ انڈیا میں ہونے جا رہا ہے رات کے پروگرامز میں فورس ہی کر سکتا ہوں کہ وہ ایک طرح سے پھر آپریشن سندور کی طرح وہاں پہ ایک ایگزیجریٹڈ رپورٹنگ دیکھنے کو ملے گی ہمیں انڈین ٹیلی ویژن چینلز کے نیٹ ورکس پہ، اور انڈین جو سادہ لوگ ہیں ان کو گمراہ بھی کیا جائے گا اس کے اوپر۔ جو پاکستان کو انفارمیشن کا جو ایک وہ کرنا چاہیے، ایک ایکٹیویزم، انفارمیٹو ایکٹیویزم، اس میں آپ سمجھتے ہیں کہ ہم کوئی ایٹ پار ہے انڈیا کے ساتھ، یا ہمیں مزید کچھ کرنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیں، اس کی دو پہلو ہیں، ایک معیار اور ایک مقدار۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ حقیقت ہے کہ بھارت کے پاس وسائل بہت زیادہ ہیں، لیکن دیکھیں جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے۔ آپ نے دیکھا بنیاد المرصوص کے دوران بھی پورے عالمی برادری اور عالمی میڈیا نے بھارت کا جو نیریٹو اور الزام تھا اس کو یکسر طور پہ ریجیکٹ کیا، اور پاکستان کا موقف جو ہے اس کو کیری کیا۔ تو بہت ضروری ہے کہ جو حقائق ہیں، جو ڈاکومنٹری ایویڈنسز ہیں پاکستانی اوریجن کے لوگوں کے جو ان کی جیلوں میں قید ہیں، پلس ان کی فیملی کے اکاؤنٹس وغیرہ، ہمارے میڈیا کو، الیکٹرانک، سوشل، پرنٹ میڈیا کو، ان کے ہمارے جو منسٹری آف انٹیریئر ہے، ہمارا ایف آئی اے ہے، ہماری منسٹری آف فارن افیئرس ہے، ان کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے، کانٹیکٹ کرنا چاہیے، اور ان کی فیملیز کا پوائنٹ آف ویو بھی سامنے لانا چاہیے کہ کس طرح آپ جانتے ہیں کہ ممبئی اٹیکس میں جو 12 لوگوں کو ملوث کیا گیا تھا وہ 19 سال سے جیلوں میں سڑ رہے ہیں، لیکن ثبوت این آئی اے کو آج تک نہیں ملے۔ ابھی بھی جن لوگوں کے اوپر بلیم ڈالا گیا ہے آپریشن سندور کے حوالے سے، اس کے لسٹوں میں ناموں میں رد و بدل کیا ہے خود این آئی اے نے، اور اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ جو پہلی اور ابتدائی لسٹ تھی وہ ٹھیک نہیں تھی، اس میں کچھ معصوم لوگ بھی شامل تھے، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ جو ریاستی مشینری ہے بھارت کی، چاہے وہ فوج ہو، انٹیلیجنس ہو، انویسٹیگیشن کے ادارے ہوں، لیکن پولیس ہو، ان کے ہم اوپر نے بہت کیا زیادہ کرنا؟ سیاسی دباؤ ہے کہ وہ مودی سرکار کو کریڈٹ دینے کے لیے نتائج سامنے لائیں، چاہے اس کے ثبوت نہ ہوں اور جھوٹ کے پاؤں نہ ہوں۔ جی جی، لیکن وہ تو انڈیا کر ہی رہا ہے کافی عرصے سے۔ میں صرف یہ پوچھ رہا ہوں پاکستان کیا کر رہا ہے، اس کا کوئکلی ذرا جواب دے دیں، ہمارے پاس ٹائم ختم ہو رہا ہے۔ جی، میں یہی گزارش کر رہا ہوں کہ ہمیں پہلی بات یہ ہے کہ سفارتی سطح پہ اس کو مکمل طور پہ، فوری طور پہ سخت اس کی تردید آنی چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ پاکستان کو وارن کرنا چاہیے، اقوام متحدہ میں ہم اس وقت نان پرماننٹ ممبر ہیں سیکیورٹی کاؤنسل کے، کہ بھارت ہمیشہ سے عالمی برادری کو مسلیڈ کرتا رہا ہے۔ آپ کو جانتے ہوں گے کہ ڈس انفو لیب جو ہے 15 سال میں انہوں نے 700 ایسے فیک پلیٹ فارمز بنائے نیوز اور انفارمیشن کے 100 ملکوں میں، جس کی رپورٹیں وہ یو این تک میں جمع کراتے رہے ہیں، تو یو این تک کو وہ مسلیڈ کرتے رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کے جو تمام کوائف ہیں اور ڈیٹیلز ہیں وہ ہمیں اقوام متحدہ سے بھی شیئر کرنی چاہیے، یو این ہیومن رائٹس کاؤنسل سے بھی شیئر کرنی چاہیے، او آئی سی سے بھی شیئر کرنی چاہیے، عالمی میڈیا سے بھی شیئر کرنی چاہیے، اور یہ تمام حقائق میں توقع کرتا ہوں کہ ہمارے فارن سیکرٹری صاحب کل ایک پریس کانفرنس کر کے بین الاقوامی میڈیا کو پریس کانفرنس کے ذریعے سے ان سے شیئر بھی کریں اور ان کے سوالوں کا جواب بھی دیں، تاکہ بروقت اور بھرپور انداز میں ان کے جو جھوٹا نیریٹو ہے اس کو ایکسپوز اور ڈیفیٹ کیا جا سکے۔ جی سید محمد علی صاحب بہت شکریہ، امید ہے کہ ایسا ہی ہوگا جو آپ کہہ رہے ہیں، کہ ہمارے فارن سیکرٹری صاحب بھی اس پہ پریس کانفرنس کریں گے، ہو سکتا ہے ڈی جی آئی ایس پر کو بھی اس پہ کوئی رسپانس دینا پڑے، لیکن بھارت کی میڈیا پروپیگنڈا مشینری کافی بڑی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ناظرین آج اجازت دیں، سید محمد علی صاحب آپ کا ایک دفعہ پھر شکریہ، آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی، بہت مہربانی۔